الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 13 اگست 2023 بروز اتوار ہے اور میں یہاں آپ کے جامع مسجد قباء پامان پلوسئی ضلع نوشہرہ میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں. میں اس جگہ خود کو آنے پہ خوش قسمت سمجھتا ہوں. تحریک آزادی ہند کے سپوت، تحریک آزادی ہند کی قیادت میں ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ کے علاقے کے قریب بھی آ کر بیٹھ جانا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں بچپنے میں اپنے والد مکرم رحمہ اللہ شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ سے حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ کے بڑے ہی تذکرے سنے. بعد میں ان کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، حضرت کی تربت پہ جانے کا اتفاق بٹ خیلہ میں بعد میں ہوا، لیکن ان کے ایریا میں آج آنے پر میں دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اسٹیج پر جملہ علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا قاری محمد اسلم دامت برکاتہم موجود ہیں. میں ان حضرات کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا. میں یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ علاقہ تو ماشاءاللہ مسلمان علاقہ ہے، اس میں کوئی غیر مسلم خصوصاً قادیانی موجود نہیں ہے. جب قادیانی موجود نہیں ہے، قادیانیوں کی محنت موجود نہیں ہے، قادیانیوں کی جماعت موجود نہیں ہے، پھر یہ علماء کیوں ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں ختم نبوت کا جلسہ بقول ان کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قادیانی ہوں تب ختم نبوت کا جلسہ اچھا ہے، نہ ہوں تو نہیں کرنا چاہیے. میں ان حضرات کو کہتا ہوں مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں اذان کے منکر کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہوں ہم اذان نہیں مانتے؟ میرے خیال میں کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو پھر آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ اذان نہ دیں. اذان وہاں دینی چاہیے جہاں اذان کا انکاری موجود ہو. یہ کوئی لاجک مان لے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہاتھ میں عصا پکڑ کے عالم جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے، ایک نہیں 2 خطبے پڑھتا ہے. تو یہاں کوئی جمعے کے خطبے کا منکر ہے؟ بولیے. تو پھر آپ جمعے کا خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہم جمعے کا خطبہ دیں؟ اسی طرح اگر میں روزے پہ گنواؤں، زکوٰۃ پہ گنواؤں، صدقات پہ گنواؤں، عشر پہ گنواؤں تو کوئی منکر نہیں ہوگا، پر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو بھائیو، جب وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تو سب عقائد کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت ہم قادیانیوں کے لیے نہیں بیان کرتے. قادیانی آج کی مخلوق ہے. قادیانی کو آئے ہوئے 100-150 سال کا عرصہ گزر رہا ہے.
عقیدہ ختم نبوت تو رسول اللہ میں 1400 سال پہلے دے کر گئے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سنے گا چڑھے گا, یہ سنے گا اس کو تکلیف ہوگی. نا بابا, ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے. ہم مسلمانوں کو مسلمانوں کا عقیدہ یاد کراتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر دوسری بات عرض کروں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہاں قادیانی نہیں ہے, یہ آپ کی خام خیالی ہے. پہلا جواب تو میں نے تحقیقی دیا ہے, اب میں الزامی جواب دینے لگا ہوں. یہ خام خیالی ہے اس بندے کی جو کہتا ہے قادیانی نہیں ہے. میں یہ اٹھتی ہوئی ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کسی ایک موبائل کو اٹھاتا ہوں اور اس میں سوشل میڈیا کی آئی ڈی نکالتا ہوں, وہ گوگل پہ ہو, وہ tune.pk پہ ہو, یا وہ کروم پر ہو, یا وہ یوٹیوب پر ہو, یا وہ فیس بک پر ہو, یا وہ انسٹاگرام پہ ہو, اور یا وہ ٹویٹر پر ہو, یا وہ ٹک ٹاک پر ہو. میں دکھاتا ہوں اگر قادیانی وہاں نہ بیٹھا ہو تو آپ مجھے کہنا. آپ کہتے ہیں یہاں قادیانی نہیں ہے, آپ کے بچوں کے جیب میں موبائل موجود ہے, آپ کی بیٹیوں کے پاس انٹرنیٹ کا سہولت یافتہ لیپ ٹاپ موجود ہے جہاں وہ بچیاں تعلیم پڑھتی ہیں, لیکن وہاں قادیانی بیٹھے ہیں. قادیانی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہیں, قادیانی آئی ڈیز موجود ہیں, قادیانیوں کی تبلیغ موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہیں؟ ہر جیب میں قادیانیت کی محنت, ہر گھر میں قادیانیت کی محنت, ہر آئی ڈی میں قادیانیت کی محنت, ہر وہ موبائل جس موبائل پہ سوشل میڈیا کنیکٹڈ ہے, ہر وہ موبائل جس موبائل پر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے, ہر وہ موبائل جس موبائل پر وائی فائی اور ڈیٹا کا سہولت اور جو ہے نا فیسلٹیز اس کو حاصل ہے, اس میں قادیانیت کی محنت یوں ودن سیکنڈ آئے گی. آپ کیسے کہتے ہیں موجود نہیں؟ اور سنیں, ہماری طرح یوں داڑھی پگڑی ٹوپی میں آپ کو قادیانی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے گا. اور میرا وہ مسلمان بھائی جس کے دل میں دین کا درد ہے, اے کاش اس کے دل میں دین کا علم ہوتا تو وہ کبھی سوال نہ کرتا. میں سمجھتا ہوں ہمارے دوستوں کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے, دین کا علم نہیں ہوتا. اگر دین کا علم ہوتا تو وہ کبھی سوال نہ کرتا. آپ حیران ہوں گے, میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ سنیں توجہ, میں نے ایک کال محصول کی ہے, کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, نیا موبائلز اور انٹرنیٹ شروع ہوئے تھے پاکستان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھا کوئی مسئلے والا ہوگا, علماء کو مسائل کا کال آتے رہتے ہیں, سارے علماء اس کو جانتے ہیں. وہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا اور اس نے کہا پروف, ثبوت. میں نے ثبوت دیا. کہتے ویل ڈن یار, بڑا پیارا ثبوت دیا آپ نے. بات اصل میں شروع کہیں اور سے ہوئی تھی, بات درمیان میں مسئلے کی آ گئی. شروع تو کہیں اور سے, میں وہ سناؤں گا واقعہ لمبا ہو جائے گا. جب میں نے مسئلہ بتایا اس نے کہا بہت اچھا جواب دیا, ایک اور سوال کا جواب دیں گے؟ میں نے کہا جی بہت. انہوں نے پھر پوچھا, میں نے جواب دیا. کہتے ہیں میرا ملاقات چاہیے. ہم نے ملاقات کر لی. میرا علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, دنیا مفتی محمود رحمہ اللہ اور قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے واسطے سے جانتی ہے. وہ آگے میرے پاس تشریف لائے, ہم بیٹھے, گپ شپ لگی. ICIT ڈپارٹمنٹ گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھا, ICIT ڈپارٹمنٹ انٹرنیٹ کو سیکھنے والا. اور دوسرا سوال کرنے میں مجھے کہتے ہیں اگر آپ ناراض نہ ہو, نیور مائنڈ آئی کویسچن یو, پوچھئے کیا پوچھنا ہے بیٹا, ناراض تو نہیں ہوں گے. میں نے کہا ناراضگی کیا بات ہے, پوچھیں. مجھے کہتے ہیں ایک بات کا جواب مجھے دے دیں. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں اگر حافظ کے راستے پہ کوئی چلے تو کیا بنے گا؟ حافظ بنے گا. میں نے کہا ہاں. نیک کے راستے پہ چل کے؟ میں نے کہا نیک بنے گا. برے کے راستے پہ چل کے؟ میں نے کہا برا بنے گا. کہتے ہیں اچھے کے راستے پہ چل کے؟ میں نے کہا اچھا بنے گا. تو کہتے ہیں پھر نبی کے راستے پہ چلتے 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 مرزا صاحب کو اللہ نے نبوت دے دی ہے, تو مرزا قادیانی صاحب کو آپ نبی کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو نبی کے راستے پہ چلتے ہیں. جب حافظ کے راستے پہ چل کے حافظ بن سکتا ہے, عالم کے راستے پہ چل کے عالم بن سکتا ہے, نیک بندے کے راستے پہ چل کے نیک بن سکتا ہے, اور تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا نبی کا فیض سوکھ گیا ہے؟ نبوت کا فیض نہیں ہے؟ ایمان سے مجھے بتائیے, آپ بڑے ہمارے ایک روحانی نسبت کے علاقے کے اور خصوصاً پشتون بیلٹ کے غیرت مند لوگوں, ایمان سے بتاؤ اگر ختم نبوت کے پروگرامز نہ ہوں تو اس کو سمجھایا کیسے جائے گا؟ اس کو کیسے آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطمئن کریں گے اور جواب دیں گے؟ اگر ختم نبوت کا لٹریچر نہ ہو, ختم نبوت کے کورسز نہ ہو, ختم نبوت کی محنت نہ ہو, ختم نبوت کا نظریہ اگر سمجھایا نہ گیا ہو,
تو اس بندے کو کالج کے اسٹوڈنٹ کو آپ پروف کیسے دیں گے؟ یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، کہتے جی۔ میں نے کہا کوئی اللہ کا راستہ بھی ہے؟ کہتے ہاں اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے بندہ چل سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ کے راستے پہ چل کے ایک بندہ کہے کہ میں اللہ بن گیا ہوں، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اللہ کے راستے پہ چل کے کوئی کہے میں اللہ بن گیا ہوں تو بن جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی آپ نے کہا نیک کے راستے پہ چل کے نیک بن سکتا ہے، تو اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے ہیں اللہ نے تو فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کائنات میں وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا اسی رب نے فرما دیا وخاتم النبیین، حضور کے بعد نبوت بند ہے۔ اچھا یوں ہماری گفتگو ہوئی ہے، کوئی 10 12 دن 18 دن باتیں چلی ہیں، اس درمیان میں ہماری ایک دوسرے کو روٹیاں بھی ہوئی۔ لڑکا قادیانی ہو چکا تھا، پکا تھا مسلمان پر قادیانی۔ میں نے اسے پورے اس گفتگو کے دنوں میں، حضرت قاری صاحب یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب کسی کے ایمان کی امید ہو نا تو اس کو پیار دو۔ ایک ہے نا ضدی کافر ہے، وہ ہٹ دھرم ہو کے آیا ہے، پھر اس کے لیے تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا ہم استدلال کریں گے، لیکن جو آدمی منیب ہو، جس میں انابت ہو، جو سمجھنا چاہے، تو اس کے لیے تو پھر بندہ اپنے در کھلے رکھے نا۔ تو ہمارے ایک دوسرے کے آنا جانا، اس نے کوئی 18-20 سوال کیے۔ مولانا سردار صاحب آپ حیران ہوں گے، میں اتنا تعجب میں آ جاتا کہ کلین شیو لڑکا ہے اور تفسیر ابن کثیر جانتا ہے، کلین شیو لڑکا ہے اور یہ بندہ تفسیر مظہری کے حوالے جانتا ہے، اور بیہقی اس کو پتہ ہے، شعب الایمان اس کو پتہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے ڈوری کون ہلا رہا ہے؟ لیکن یہ میں نے پوچھا نہیں، میں سوالات حل کرتا گیا۔ جس دن لڑکے کی بس ہو گئی نا، فل اسٹاپ لگ گیا، اس دن مجھے کہتے ہیں آپ میرے استاد سے بات کریں گے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ صحابہ کی ماؤں کو بتایا جاتا تھا نا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ فرماتے وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج کے دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا نا۔ میں نے کہا یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تم سے یاری رکھی تھی کہ تو اصل بندے کو نکال کے لا، وہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا جی میرا ایک سر ہے، ٹیوٹر ہے، مجھے استاذ ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ میں نے اس کا ڈی اے خان میں ہے اس ضلع میں؟ کہتے ہیں نہیں، آؤٹ آف کنٹری ہے، ملک سے باہر۔ کہاں؟ کہتے ہیں سرمد اس کا نام ہے، قادیانی مربی ہے۔ قادیانی اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، وہ مربی ہے، اور وہ سٹی آف کینیڈا ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ بات کیسے کرتے؟ کہ لائیو چیٹ ہوتی ہے ہماری، یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سامنے کیمرہ رکھ کے بات ہوتی تھی اور وہ بھی کمپیوٹر پہ ہوتی تھی۔ اس نے اسی طرح ہماری ایک میٹنگ اس سے طے کر لی، اور میں نے اسے کہا ایک بات کا خیال رکھنا، قادیانی مناظر کے لفظ سے ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کام خراب ہے۔ اسے یہ نہ کہنا وہ مناظر ہے، اسے کہنا میرا ایک دوست ہے، یاری دوستی ہے میری اس سے، زیادہ سے زیادہ میری تبلیغ والا تعارف کرا دو کہ میرے 4 ماہ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، کہنا میرا تبلیغی ساتھی ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، اوکے، بیٹھ گئے۔ جب اس کے استاد سے بیٹھے نا، اس نے بڑا لائٹلی انٹروڈکشن کرایا، بہت ایسے آسان تعارف، اس نے نہیں بتایا مولوی مفتی ہے، یہ ہے وہ۔ بیٹھ گئے، ہماری بات ہوئی اس سے، تو اس کا جو سوالات سامنے آئے نا، اس کو یہ لگا کہ میں بھی قادیانیت سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ میں سمجھتا گیا، جی بالکل، یس سر، یس، اوکے، مور ہوتا گیا۔ ایک بات پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھنسوانا تھا نا۔ مجھے کہتے ویسے آپ نبی کیسے کہتے ہو؟ نبی کا معنی کیا؟ اب نبی کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، اعلیٰ درجے کا انسان ہو جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، معصوم عن الخطا ہو، مفروض الاتباع ہو، ذو وحی ہو، ذو عقل ہو، یہ پوری اس کی شرائط ہے۔ اب یہ میں نے نہیں بتائی، یہ لمبے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی آسان سمپل چیز اس کے سامنے پیش کرو کہ نبی کون ہوتا ہے۔ میں نے کہا نبی تو بہت آسان تعریف ہے۔ یہ بات اصل میں دراصل بہت زیادہ انگریزی میں ہو رہی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسلنگ، نبوت کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات اس طرح۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ایزی ہے۔ اجی بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا ہر وہ خوش قسمت اعلیٰ درجے کا انسان نبی ہے جس نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں حضور پاک کی امامت میں نماز پڑھی ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں یہ اس کا پاؤں کہاں پھنس گیا، یہ آپ نہیں سمجھ رہے ابھی۔ میں نے کہا ہر وہ
اعلیٰ درجے کا انسان جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا معراج کی رات، ہر وہی پڑھنے والا نبی ہے. جو نبی ہے وہی مقتدی ہے، اور وہاں جو مقتدی ہے وہ نبی ہے. کہتے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس کو تھوڑی پریشانی لگی نا، میں کیڑا جواب آ گیا میرے سامنے نا، کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا سر مجھے کیا پتا کہاں لکھی ہے، ہمیں تو یہ یاد کرائی گئی ہے. اگر ہے یہ غلط تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ وہاں ٹھہرنے والے نبی نہیں تھے جو اعلیٰ درجے کے انسان تھے، وہ سمجھا دیں تو میں معافی مانگ لوں گا. اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو مان لینی چاہیے، پھر کتاب وتاب مولوی دکھائیں گے، مجھے کیا پتا. اس نے کہا اچھا اگر یہ تعریف کریں تو تم لوگ پھنس جاؤ گے. میں نے کہا ہو توبہ میں معافی مانگتا ہوں، بتائیں ہم کہاں پھنسیں گے؟ کہتے وہاں جبرائیل امین نے بھی نماز پڑھی تھی، تم اس جبرائیل کو نبی نہیں مانتے. تو پھر اب موقع آیا کہ میں خود کو ظاہر کروں، کیونکہ اب بات بنتی نہیں تھی. میں نے کہا قادیانی سن، تو چھوڑ، تیرے باپ دادا اس میں پھنس گئے ہیں. وہ کیوں؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تو پاگل ہے. جی پاگل کیوں؟ میں نے کہا میں نے اپنے لفظ بولے تو انہیں سمجھے نہیں ہیں. میں نے کہا وہ اعلیٰ درجے کا انسان حضور کا مقتدی نبی ہے، جبرائیل انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے. اور تیرا دماغ خراب ہے تو میری بات نہیں سمجھ سکا. اب تو اس کو سمجھ آ گیا کہ میری بات ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا ایک اور تعریف کرو. میں نے کہا پوچھ. کیا پوچھنی ہے؟ تیرے پاس کون سا وہ سانپ ہے جو مسلمانوں سے قابو نہیں ہوتا؟ یہ کوئی بات ہے؟ یقین مانیے نوشیرہ کے غیوروں، جب آپ رسول اللہ کے وکیل بن کر بات کرو گے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گی. یہ کوئی ہم اپنی ماں اور باپ کا تحفظ نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی ذاتیات اور پرسنلی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. یہ اس شخصیت کا دفاع کیا جا رہا ہوتا ہے جس شخصیت کا دفاع میرے اللہ نے کیا. ما ودعک ربک وما قلا، یہ وہ تحفظ کا کام ہے. اس وقت ایسا دماغ کھلا ہوا ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک سوال پہ 10 جواب دیتا ہے. کہتے وہ تعریف ہے ختم نبوت کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا ختم اللہ علی قلوبہم میں اس کو پھڈا ڈالوں گا اور ختم بمانا مہر دکھاؤں گا. اور میں نے کہا بچوں انشاءاللہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. میں نے کہا ختم نبوت کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایزی تعریف ہے، بہت آسان ہے. تو وہ کیا؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام ختم نبوت والا ہے. اب وہ مہر والا تو چکر ہی ختم ہو گیا نا. یقین مانیے وہ ایسا تل ملایا تو کہتے ہیں علی کو جو مجھے ملا رہا تھا، علی یہ کس شخص سے، وہ اس کا انداز گفتگو تھا اسٹوپڈ پرسن ہے نا، بے وقوف ہے فلاں فلاں، ایسے بولنے لگا کس سے مجھے ملا دیا. اور میں علی کا چہرہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا علی یہی اس کے پاس دلیلیں تھیں، یہی ایویڈنس تھے، یہی ثبوت تھے. اس جیسے بندے سے ہم بات کریں اور خاتم النبیین کی ختم نبوت کو چھوڑ دیں؟ تو علی کا چہرہ ہنس رہا تھا. اس نے کہا سر بس بہت ہو گیا، میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس دلیلیں کیا ہیں. 10 منٹ میں آپ کا تیل نکل آیا ہے، یہ آپ کا حال ہے. اس نے اس وقت اسے آف لائن مارا اور خود کے اللہ جل شانہ کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ختم نبوت کے جلسے نہ ہوں، ختم نبوت کے کورس نہ کرائے جائیں، ختم نبوت پروگرام نہ کرایا جائے، ختم نبوت کا لٹریچر نہ دیا جائے، ہم نوجوانوں کو قابو کیسے کریں گے؟ یہ ایک علی ہے جو مجھ سے رابطے میں تھا، اس طرح کئی لڑکے ہوں گے جو علماء سے رابطے میں. اور آپ ہمیں کہتے ہیں یہاں کوئی قادیانی ہے؟ جی ہاں یہاں قادیانی ہیں اور موبائلوں میں بیٹھے ہیں. اچھا ایک تیسری بات آپ کو سنا. آج کل میرا مسلمان بھی قادیانیوں کے جھانسے میں آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر. پتہ ہے وہ جھانسا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ قادیانی چاہتے ہیں حضور پاک کی گستاخی کو ہم دنیا میں پھیلا دیں، تو وہ بے ایمان ایک گمراہی کے چال چلتے ہیں. اوپر گستاخی لکھتے ہیں پوسٹ پہ اور نیچے ایک لائن خود لکھتے ہیں قادیانی، لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. یہ لفظ لکھتے ہیں لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو، تاکہ عام مسلمان بندہ سمجھے کسی مسلمان کی پوسٹ ہے، ہوتی قادیانی کے. اور جو میرا نوجوان جس کے دل میں دین کا علم نہیں ہے، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ختم نبوت کے ساتھ جمعیت علماء کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو گستاخی ہے، اس کو عام کر دو تاکہ گستاخ پکڑے جائے.
وہ آگے لائک بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، کمنٹ بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی کی پوسٹ کو جب آپ نے لائک کیا یا ڈس لائک کیا ہے، اگر آپ کے 5000 فرینڈز ہیں ان تک نوٹیفیکیشن ود ان سیکنڈ پہنچا ہے، ود ان مائکرو سیکنڈ، سیکنڈ تو بہت بڑی چیز ہے، سب کے پاس نوٹیفیکیشن چلا گیا، سب اس پوسٹ کو دیکھیں گے۔ جب آپ نے کمنٹ کیا آپ کے فرینڈز آف فرینڈز بھی دیکھیں گے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ جب آپ شیئر کریں گے پھر پبلکلی دیکھا جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے اندر آپ یہ چیز ہزاروں لاکھوں بندوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہوگا کیا؟ لعنت 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 لکھا جائے گا، اور ہمارا مسلمان یہ سمجھے گا کہ میں لعنت کی بات کر کے، لعنت آگے کر کے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ جی نہیں، ہوگا کیا؟ وہ حضور کی گستاخی کو عام کر رہا ہوگا۔ میرے بھائی، تو آج بیٹھتا ختم نبوت کانفرنس میں، تو رابطہ کرتا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے، ان درویشان امت سے، یہ علماء تمہیں بتاتے کہ گستاخی کو پھیلایا نہیں جاتا، رپورٹ کیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ دور نبوی میں گستاخیاں ہوئیں، وہاں نہ علی صراعت بنی لؤین حریکم بالبویرۃ مستطیر، صحابہ نے پھیلایا نہیں، حضور پاک نے حضرت حسان کی ڈیوٹی لگائی رضی اللہ عنہ، حضرت حسان نے جواب دیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی میں لکھا ہے، فرمایا ادام اللہ ذالک من سریع فحرک فی نواہی السعیر، اس طرح کافر کو کافر کی زبان میں جواب دیا، گستاخی نہیں پھیلائی۔ اور صحابہ نے ان گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھا ہے، حضور کی مدحت کو عام کیا۔ آج اگر میں بھی ختم نبوت کے پاس نہ بیٹھا ہوتا تو میں بھی گستاخی عام کر رہا ہوتا اور مدحت کو چھپائے بیٹھا ہوتا۔ بھائیو، گستاخیوں کو ڈیلیٹ کرو، حضور کی تعریف کو عام کر دو۔ تو یہ ہماری ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت ہے۔ میں نے دلائل شروع نہیں کیے، صرف آپ کو دفع دخل مقدر کے اصول پہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، کس وجہ پہ کر رہے ہیں۔ بھائیو، یہ اتنی بڑی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا اب کچھ دلائل پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے۔ توجہ رکھنا، میں لاہور میں تھا، مجھ سے وہاں ایک سوال ہوا، اور کالج کے لڑکے کا سوال تھا کہ سر، آپ جب ختم نبوت کی بات سناتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر بات کرتے ہیں تو بڑی سختی کرتے ہیں، نرمی سے سمجھائیں، ہو سکتا ہے قادیانی مسلمان ہو جائے، پیار سے سمجھائیں، سنجیدگی سے سمجھائیں، آپ غصے سے بات نہ کریں۔ اس بندے کی بات اس حد تک تو ٹھیک تھی کہ اچھی طرح بات کی جائے، لیکن وہ قادیانیوں کی چالوں سے واقف نہیں تھا۔ میں نے پھر اسے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا، تبلیغ کا انداز، پیار کا انداز، نرمی کا انداز وہاں ہوتا ہے جہاں آگے ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو۔ جب ضد ہٹ دھرمی آ جائے تو پھر مقابلے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ثبوت دیں، میں نے ثبوت دیا۔ صحیح بخاری میں جلد 2 میں باب وفد بنی حنیفہ کتاب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پاک موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب مسلمہ کذاب حضور پاک سے ملنے آیا تھا، جس نے بعد میں نبوت کو جھوٹا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر کے دور میں اس کو یوں اڑایا گیا جیسے فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ اس مسلمہ کذاب نے شروع میں اسلام لانے کا ڈرامہ کیا، حضور پاک کا بالکل زندگی مبارک، دنیاوی زندگی، مدینہ میں بالکل آخری دن چل رہے تھے، تو نبوت کے پاس آیا، ڈیلنگ کرنے آیا، کمٹمنٹ کرنے آیا تاکہ میں بھی آپ کے بعد نبی بن جاؤں۔ اور یہ آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ ابن عباس کہتے ہیں فی یدہ جریدہ وہو ینکت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے ہاتھ میں اتفاق سے ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، یہ اس کی ٹہنی تھی کسی درخت کی، اور نبی علیہ السلام یوں زمین میں کرید رہے تھے اور بات بھی فرما رہے تھے مجمع کے ساتھ، اور بڑے پیار سے مہمان آئے تو مہمان کا اکرام ہوتا ہے، بات چل رہی تھی تو اکرام اپنی جگہ، لیکن اس دوران اس نے جب ختم نبوت پہ بات کی نا تو چہرہ مصطفیٰ بدل گیا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اے نے کہا یا رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ کہا نہیں ایک شرط ہے۔ کہا جی شرط کیا ہے؟ اچھا، حضور پاک کی عادت مبارکہ تھی، حضور اسلام پہ کوئی شرط لگاتا تو حضور اس کی شرط پوری فرماتے تھے، یہ نبی کی عادت ہوتی۔
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ اسی پہ اینڈ ہو رہی ہے۔ نبی پاک کو تو ایمان کی خوشی ہوتی نا، تو بندے کو لیتے کہ جو تیرے ہم شرط پوری کریں گے۔ اچھا اس شرط پہ بھی ایک حدیث سنا دوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے لوگوں، مکہ مکرمہ کی سرزمین نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا دیکھ لینا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مکہ سے چل کے آ رہے تھے اسلام لانے، بہت بڑے اسلام کے مخالف تھے یہ۔ جب ایمان کے لیے چلے نا ادھر آنے کے لیے، تو رب نے جبرائیل کو بطور خوشخبری بھیج دیا تھا، تو حضور نے خوشخبری دی۔ یہ دونوں آئے، صحابہ کرام نے کہا واہ فرمان مصطفیٰ پورا ہوا۔ جب یہ بیٹھے، غسل کیا، کلمہ پڑھنے کے لیے حضرت خالد بن ولید آگے ہوئے، حضور پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت اسلام کی اور کلمہ پڑھ لی، مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کی باری تھی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شرط لگا دی کلمہ پڑھنے کے لیے، عین اس وقت شرط لگائی فبسط ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک اپنے ہاتھ آگے یوں کر چکے تھے کہ عمر آؤ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑو اور کلمہ پڑھو، انہوں نے ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ پیچھے کر لی۔ کانا اشترط یا رسول اللہ، کہ میں ایک شرط لگا دوں۔ فرمایا ماذا تشترط یا عمر، کیا شرط ہے؟ کہ رسول اللہ شرط یہ ہے کہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، کافر سے مسلمان ہونے لگا ہوں، اگر مسلمان ہو کر بھی کچھ نہ پایا نجات میں تو پھر کچھ نہ ہوا۔ اب میرے سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالی مجھے جنت دیں گے، آپ اللہ سے سفارش کر کے مجھے جنت لے دیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر میرا وعدہ ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو دل سے کلمہ پڑھ لے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما، میرا وعدہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ آگے کیا اور کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبوت کا طریقہ کہ شرط مانتے تھے، لیکن جب مسلمہ کذاب نے شرط لگائی تو وہ شرط یہ نہیں تھی، وہ شرط ختم نبوت پہ زد پڑتی تھی۔ اس نے شرط لگائی کہ آپ کے بعد نبوت مجھے ملے گی۔ حضور پاک نے فرمایا مسلمان نہیں ہو سکتا، مہمان ہے، گھر آیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں مہمانی روایات پشتون روایات میں شامل ہیں، لیکن یہ پشتونی روایات تو اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام شروع رسول اللہ سے ہے، تو حضور کے یہاں مہمان کی کتنی عزت ہوگی۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حدیث میں اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان ہو، جس مذہب کا ہو، مہمان بن کے آیا تو اکرام کرو۔ اب نبی پاک نے اکرام جو کیا لیکن عقیدے پر 2 نمبری کا سودا بازی کا معاملہ نہیں کیا۔ حضور پاک نے فرمایا جی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اوکے، پوری دنیا کا نبی نہ بنوں، میری بستی ہے بنو حنیفہ، یہ اس وقت سعودیہ کا دارالخلافہ ریاض سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بنو حنیفہ جہاں جنگ یمامہ ہوئی ہے۔ کہا میں وہاں کا ہوں، 1000 کلومیٹر سفر کر کے آیا بیٹھا ہوں آپ تک، اتنے دور سے آیا نا، اس زمانے میں کلومیٹر تو نہیں تھے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہ مجھے صرف اپنی بستی کا نبی بنا دو، کتنی چھوٹی بات کر دوں، صرف میسنجر آف دا بالکل ٹاؤن، جو میرا ٹاؤن ہے نا اسی کا نبی بنا دو۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، وہ کہتا ہے یار کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جائے گا، بعد میں سمجھا لیں گے، چلو بات کر لو۔ نبوت نے عقیدے پر نہیں 2 نمبری کی، خط پہ نبوت کو کھول کے بیان کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں یوں چھڑی اٹھائی حضور نے اور فرمایا مسلمہ اس چھڑی کو دیکھ رہا ہو، درخت کی چھڑی ہے۔ کہا جی ہاں۔ کہ اگر کلمہ پڑھنے پہ تو یہ شرط رکھنا کہ میرے بعد نبوت کا ختم نبوت کا معاملہ بدل جائے، اس کے بدلے میں صرف یہ چھڑی بھی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ یہ چھڑی دینے پہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ میں نے لاہور میں اسی شخص کو یہ حدیث پاک سنا دی۔ میں نے اس لڑکے کو کہا بتا عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی دکھائی ہے یا حضور نے سختی دکھائی ہے؟ کہتے سختی دکھائی ہے۔ میں نے کہا پھر تو مجھے کیوں کہتا ہے کہ میں کوئی نرمی دکھا دوں؟
اور عقیدے پہ نرمی نہیں دکھائی جا سکتی، عقائد پہ نرمی نہیں ہے۔ ہاں مسائل میں نرمی کر لوں گا، مسائل میں گنجائش اور توسع ہوتی ہے، عقائد پر دو نمبری نہیں ہوتی۔ اور علماء بیٹھے ہیں، جب حضرت ابو طالب آئے تھے رسول اللہ کے پاس، 3 شرطیں لے کر کے توحید چھوڑ دیں۔ شرط کیا تھی؟ خوبصورت لڑکی چاہیے تو دیتے ہیں، مال چاہیے تو دیتے ہیں، حکومت چاہیے تو دیتے ہیں۔ یہ کافروں نے حضرت ابو طالب کے ہاتھ یہ شرط بھجوائی تھی۔ حضور پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ ابن ہشام میں ہے، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ فرمایا چچا، یہ دنیا کی لڑکیاں، دنیا کا پیسہ، دنیا کی سلطنتیں دیتے ہیں، چچا جان یہ بندے آسمان پہ چڑھ جائیں، سورج کے منت اور ترلے کریں کہ تو نیچے اتر رہا اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کی منتیں کر کے اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھے کہیں دن چڑھا یا رات کو لا، اس کا ذمہ دار تو ہے۔ شرط یہ ہے الا ان اترک ھذا الامر، عقیدہ چھوڑ دے۔ فرمایا ما ترکتہ، میں چاند اور سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، عقیدہ نہیں چھوڑوں۔ یہ ہے نبوت کے عقیدے پر مضبوطی، یہ ہے عقیدے پر سختی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں نہ پڑھو کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اگر میں کافر کو بھی عقیدے میں نرمی دے دوں تو میں نبوت کا وارث کیسا ہوں؟ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤں گا قیامت میں؟ بابا ہم سے بھی باز پرس ہونی ہے، علماء سے تو سب سے زیادہ باز پرس ہونی ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اس سے اتنی پوچھ ہونی ہے۔ آج سی سی ٹی فوٹیج لگی ہوئی ہو، کیمرہ، دفتر میں بیٹھا جونیئر افسر اپنے سینئر سے ڈر رہا ہوتا ہے، ہر بندے کے کندھے پہ رب کی طرف سے 2 سی سی ٹی فوٹیج بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، وہاں خدا ہوگا یا مصطفیٰ ہوں گے۔ ایمان سے مجھے بتائیں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے علم کو کتنا پھیلایا، کتنا عمل کیا؟ اور بابا ہم اتنی نرمی دیں گے جتنی نرمی کی اجازت، اتنی سختی کریں گے جتنی سختی کی اجازت۔ اس میں مولویوں کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی پرسنلی میٹر نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یہ میرے ایمان کا، عقیدے کا، اسلام کا، نجات کا مسئلہ۔ تو ختم نبوت کے جلسوں کو، ختم نبوت کے پروگرامز کو، ختم نبوت کے کورسز کو ایمان سمجھ کر کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ یہاں کوئی قادیانی ہے یا نہیں ہے۔ بابا ہم قادیانیوں کی وجہ سے حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم اپنے ایمان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ قادیانی مانے اس کی خوش قسمتی، نہ مانے اس کی بد قسمتی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جلسے کرا رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں بڑا ہلکا لے لیا ہے، آپ نے ہمیں بڑا چھوٹا لے لیا ہے کہ ہم صرف قادیانیوں کے لیے جلسے کرتے ہیں۔ لعنت ہے ختم نبوت کے منکر پہ، میں جلسہ کرتا ہوں، خدا کے لیے کرتا ہوں، مصطفیٰ کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے اس بات پہ لینا دینا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں، جی نہیں۔ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان کے مین پارک، حق نواز پارک میں 12 اکتوبر 2014 کو کھلے عام ختم نبوت کانفرنس رکھی، اور ہزاروں کا مجمع بلا مبالغہ اس میں موجود تھا۔ اس وقت میرے ملک کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ایجنسی نے آن دا کال مجھ سے رابطہ کر کے کہا مفتی صاحب کیا حال ہے، خیریت، کیا جلسہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا جی عقیدہ ختم نبوت کا۔ کس کا بیان ہے؟ جی فلاں کا۔ اب کس کا ہے؟ جی فلاں کا۔ آخری کس کا ہے؟ جی فلاں کا۔ تو فوراً مجھ سے پوچھتے ہیں یہ جلسہ کس کے خلاف ہے؟ میں نے کہا کسی کے خلاف نہیں ہے۔ کہتے کیوں؟ قادیانیوں کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا قادیانی تو 150 سال سے بنے ہیں، عقیدہ ختم نبوت تو 1400 سال سے صحابہ بیان کرتے آ رہے ہیں، آپ نے ہمیں بڑا ہلکا لے لیا۔ یہ کل کے لڑکے ہیں قادیانی، یہ کل کا چھوکرا ہے، اس کی وجہ سے ہم بیٹھ کے اتنی بڑے عقیدے کو قربان کر دیں۔ بابا مسلمانوں کا جلسہ ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے عقیدے کی دلیلیں سکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ٹھیک۔ وہ دن اور یہ دن مجھے آج تک کسی ایجنسی نے دوبارہ ختم نبوت کے پروگرام پہ روکا نہیں ہے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہم ختم نبوت کے پروگرام کیوں کرتے ہیں۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم العالی حضرت مولانا فر الرحمان حافظہ الرحمان، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، فرمانے لگے کہ جو تم کورس رکھتے ہو نا، نام رکھتے ہو رد قادیانیت، ٹھیک ہے نام قادیانیوں کا رد کرو لیکن بڑا نام رکھا کرو،
عقیدہ ختم نبوت کورس. 1000 روپے کے نوٹ میں 100 روپے کا نوٹ خود بخود آ جاتا ہے. تو بڑے نام میں چھوٹا کام خود بخود آ جاتا ہے. بڑا نام رکھو, مثبت نام رکھو. یہ جو ہم کہتے ہیں رد مرزائیت کورس, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے بابا. مرزائی تو کل کا لڑکا ہے, یہ مرزائی اس کی اتنی ویلیو دیں گے؟ ہم ختم نبوت تو اس دن سے بیان کرتے آ رہے ہیں جس دن سے میرے اللہ نے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اتارا. اس دن سے بات ہے. تو اس لیے نام ختم نبوت ہونا چاہیے. تو میرے دوستو, یہ چند باتیں میں نے صرف آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں, اور اس ساری باتوں کے بعد میں آپ لوگوں سے آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے جملہ کہتا ہوں, ایمان سے, اسلامی غیرت سے مجھے بتائیے ہمیں ختم نبوت پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے. آپ جتنے بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے ایک منٹ پہلے میری بات سن لیں, پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانا. میں آپ سب سے بڑے سنجیدگی سے, عقل مندی سے ایک جملہ کہتا ہوں. تم تاجر ہو, تاجروں میں کام کرو. تم اسکول کے استاذ ہو, اسٹوڈنٹس میں کام کرو. تم قلم کار ہو, صحافیوں میں کام کرو. تمہاری زبان سے بات سنی جاتی ہے, تم میڈیا میں, ممبر پر یا ہر جگہ بیٹھ کے جو لوگ سنتے ہیں وہاں پر بات کرو ختم نبوت کی. اگر اس کو ایمان عقیدہ سمجھتے ہو تو خود بھی بات کرو, اپنی اولاد کو بھی اس پہ تیار کرو. اگر آپ اس بات سے ایگری ہیں تو آپ یہ کام کریں گے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ بلند کر کے مجھے جواب دیں. ختم نبوت کے سپاہی بنیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کو پھیلائیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر جان کی بازی لگانی پڑی لگائیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کو ہر جگہ, ہر محفل میں, ہر چوک اور چوراہے میں, ہر مسجد اور مدرسہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پھیرالے کو لہراؤ گے؟ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ گے؟ بچیوں اور بچوں تک سمجھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمارے دینی ذمہ داری ہے. نہ یہ آپ نے قاری اسلم صاحب کے لیے کرنا ہے, نہ مولانا سردار کے لیے, نہ مولوی ہدایت اللہ کے لیے, نہ مفتی عبد الواحد کے لیے. یہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے, رسول اللہ کے لیے کرنا ہے. ہم نے بدلہ وہاں سے لینا ہے بابا, ہم نے ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. میرے دوستو, میرے ایک شاگرد اور دوست اور بھائی ہیں, اس نے عقیدہ ختم نبوت پر ایک دن لٹریچر تقسیم کیا. 100 آدمیوں تک ایک کتاب عقیدہ ختم نبوت کی دلائل والی کو 20-25 صفحات کا ایک پمفلٹ تھا, وہ بانٹا. وہ مجھے کہتا ہے سنو, کہا کہ جمعہ میں بیان ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ لوگوں کو دے دو. مولانا یوسف الدانوی رحمہ اللہ کا چھوٹا سا رسالہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے. تو کہتے ہیں ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے لائنوں میں, صفوں میں, تو میں ایک ایک دیتا گیا کہ 100-150 بندہ ہوگا, سب کو دیا. کہتے رات کو سویا ہوں, حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم ساتھ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں مجھے نبوت کی مجلس میں بٹھا کر دعائیں کروائی گئی ہیں, یہ ایک ہی رات میں. میں نے کہا یار علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کیا جملہ کہا ہے, سید ہے نا, سید انور شاہ کشمیری, کیا جملہ فرمانے لگے ختم نبوت کا کام کرو گے یہ ڈائریکٹ ذات رسالت کا تحفظ ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنے والا رسول اللہ کا پرسنلی سیکورٹی گارڈ ہے, ذاتی محافظ ہے, نبوت کی ذات کا تحفظ کر رہا ہے. تو جب نبوت کی ذات کا تحفظ کریں گے تو اللہ کی ذات تمہارے اوپر رحمتیں اور کرم کے سمندر بہائے گی. میرے دوستو, جن کے پاس موبائل ہے, میں تمہیں کہتا ہوں غیرت اسلامی سے آئی ڈی بعد میں بناؤ, پہلے ختم نبوت کورس کر لو, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب میں آئی ڈی کھولوں گا اور قادیانی سانپ کی طرح یوں مول کھول کے بیٹھا ہوگا تو مجھے اس کو جواب کیسے دینا ہے, ورنہ وہ سوال کرے گا اور ہم للو بتو کر کے چپ کر جائیں گے. یوں نہیں ہونا چاہیے بابا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے نبوت کا کلمہ پڑھا ہے, ہم اس پہ کام کریں گے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں, جس وقت آپ میڈیا میں کام کریں گے اور پھر حضور کے دشمن کو روتا بھی دیکھنا. حضرت مولانا میں آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں, توجہ رکھنا. 2-3 مہینے, 3 ماہ پہلے کی بات ہے, یا 4 ماہ ہوئے ہوں گے, میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی, اسلام آباد, یہ 1 مہینے میرے کو 2-3 سفر ہوئے. ویسے ہوتے تو رہتے ہیں مہینے بعد, لیکن اس مہینے میں 2-3 دفعہ سفر ہوا.
جب بھی میں فلائٹ میں بیٹھوں تو یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے، وہاں قادیانیوں کی شیزان کمپنی کا جوس دے رہے ہیں یا کیچپ دے رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اپنی فضائی میزبان کو بلا کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ قادیانی پروڈکٹ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں لیا، ہمیں تو یہ مینجمنٹ دیتی ہے اور ہم آگے دے رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس وقت 35 سے لے کر 38,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہوں، جہاز میں ہوں، وہاں سگنل بھی نہیں ہے موبائلز کے، میں کیا کروں؟ میں نے ساتھ والے بندے کو یوں، دوست تھا نا، وہ کھولا ویڈیو، میں نے کہا بیٹا ذرا 2 منٹ میرا پیغام تو ریکارڈ کر لو۔ انہوں نے کہا اوکے۔ انہوں نے ریکارڈ لگایا اور میں نے وہاں یہ کیچپ اور جوس ووس دکھائے اور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں، خصوصاً ہوا بازی کے وزیر صاحب، تو نے بھی کل قیامت میں رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے اور ہم نے بھی کرنا ہے۔ شرم کرو، ملک پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا، وہاں قادیانیوں کی چیزیں بھی، مسلمان کا کیچپ نہیں ہے، مسلمان کا جوس۔ میں نے حضرت رگڑ کے رکھا وہاں، پورا جہاز سن رہا تھا اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا سنیں، میں کسی کا پابند ہو کے مفت تھوڑی بیٹھا ہوں، میں بھی تو کرایہ دے کے بیٹھا ہوں، ہم بات کریں گے کھل کے کریں گے۔ گفتگو ریکارڈ ہوئی، لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا آپ دیکھ لینا، انشاءاللہ جہاز اترے گا 1 گھنٹے میں دیکھوں گا کہ میڈیا پہ آتا کیسے نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یار جہاز نیچے جائے گا، پھر میں اپنی ٹیم کو بھجواؤں گا، جو میری میڈیا ٹیم ہے وہ بنائیں گے، پتہ نہیں جہاز راستے میں گر جائے، ہماری موت واقع ہو جائے اور یہ میری امت تک پیغام نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے وہیں سے واٹس ایپ پہ ویڈیو سینڈ کی اور ساتھ کہا کہ پتہ نہیں زندگی میں سگنل نیچے مجھے میسر ہوں یا نہ ہوں، لیکن رسول اللہ کی ذات کے تحفظ کی بات ہے، میرے میسج سن رہے ہو، اس ویڈیو کو بنا کے اپلوڈ کر دینا۔ یہ میں نے میسج بھیجا، جہاز اترتے ہی خود بخود وہ سینڈ ہو گئی۔ میں نے اس پہ انتظار نہیں کیا کہ نیچے اتریں گے، سگنل آئیں گے، پھر جا کے بھیجوں گا، اس وقت تک موت آ جائے، کیا پتہ۔ اور نبوت کا تحفظ ہے، اس میں کوئی 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان نے اس روٹ پہ تو وہ چیز کلیئر کر دی ہے، اور مجھے معلومات ہے کہ باقی روٹ پہ مل رہا ہے۔ تو میں آج بھی آپ کی وساطت سے انہیں کہتا ہوں کہ شرم کرو، اس کو بھی ختم کرو۔ لیکن سنیں، کچھ دن گزرے، مجھے ایک دوست نے ایک اخباری تراشا بھیجا انگلینڈ سے، لنک بھیجا، اس نے کہ اس کو پڑھیں۔ میں نے پڑھا تو ایک قادیانی نے میری تصویر اور وہی ویڈیو جو ہم نے جہاز میں بنائی تھی، وہی کلپ ہمارے چینل کے اوپر کوئی لنک ونک دیا اور پورے قادیانیوں کو کہا کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے ختم نبوت کا کام فلاں فلاں قادیانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، تو اس کے خلاف آپ لوگ کام کرو۔ میری ویڈیو وہاں لگائی، میں نے اگلے دن وہ کلپ کی اسکرین شاٹ لے کے نا اپنے پیج پہ لکھا، تھینکس قادیانیوں تمہارا شکریہ، جہاں تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں تک تم نے پہنچا دیا اپنے ذریعے سے، بڑی مہربانی، زبردست۔ ٹھیک ہے، پشتو میں کہتے ہیں ڈیرا مہربانی دے، ہاں بہترین مہربانی، شابش۔ تو 1 دن نہیں گزرا، انہوں نے پھر ڈیلیٹ کر دی وہاں سے۔ میں نے کہا یہ تو تمہارا حوصلہ ہے۔ پھر انہوں نے وزارت خارجہ کو خط لکھے اور کہا یہ ہے، اس کو پکڑو اور یہ کرو، اور پتہ نہیں کیا سے کیا میرے پیج کے خلاف کوئی ہزاروں اسٹرائک دی۔ میں نے کہا یہ پیج رسول اللہ کی ختم نبوت کی امانت ہے، یہ کل کا جاتا آج چلا جائے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، کسی جگہ قادیانی پروڈکٹ دیکھو نا، ان کی مصنوعات، اپنے مسلمان بھائی کو بڑے پیار سے، غصے سے نہیں، وہ مسلمان سادہ ہوگا، اس کے دل میں دین کا درد ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا، بڑے پیار سے اسے سمجھائیں کہ بھائی پہلے گناہ کم ہے کہ حضور کی دشمنی بھی مول لے لے، پہلے کم ہے، تو یہ اسے سمجھائیں تاکہ قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو۔ اسی پر کچھ لوگوں نے مجھے کہا مول صاحب عیسائیوں کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ تم نہیں کرتے، یہودی پروڈکٹ کا تو بائیکاٹ نہیں کرتے، یہ بھی تو قادیانیوں کی، یہ بھی تو کافر ہیں، چلو ان کا بھی کرو۔ میں نے کہا سن، قادیانی اور عیسائیوں میں بڑا فرق ہے، تم نے فرق دیکھا نہیں ہے، کرسچینٹی کو پڑھ لو، جوس کو پڑھ لو، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ عیسائی اور یہودی کافر ضرور ہیں ہمارے اسلام میں، لیکن وہ ایک سچے نبی کے پیروکار ہیں۔ کیا ہے؟ سچے نبی کے۔ اور قادیانی جھوٹے نبی کا پیروکار ہے،
کچھ تو فرق کچھ تو فرق کرو یار، آپ اتنا ہلکا لے رہے ہو. قادیانی اور وہ ایک نہیں ہے، بڑا فرق ہے. وہ اپنے کفر کو کفر کے نام پہ بیان کرتا ہے. عیسائی خود کو عیسائی کہتا ہے، یہودی خود کو یہودی کہتا ہے، پارسی خود کو پارسی کہتا ہے، ہندو خود کو ہندو کہتا ہے. قادیانی وہ مائنارٹی ہے جو ہے کافر، خود کو مسلمان کہتا ہے. کچھ تو فرق کرو یار. قادیانی خود کو اپنی حیثیت مان لے، اللہ خیر صلی اللہ، ہماری اس سے جنگ ختم ہو جائے گی، ہمیں اس کا پرابلم نہیں ہے. یہی تو مسئلہ پچھلی یہ عمرانی گورنمنٹ میں ہم نے اٹھایا تھا کہ جب وہ اقلیتی کمیشن بنا نا تو انہوں نے قادیانیوں کے 2 نمائندے بٹھا دیے. میں نے تحریک انصاف کے دوستوں کو کہا، میں نے کہا خدا کے بندو عقل تو کرو، کیوں بٹھایا وہاں؟ تو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ قادیانیوں کا اقلیتی کمیشن ہے، کافروں کا ہے، تو قادیانیوں کو ہم نے وہاں اس لیے بٹھایا ہے. اچھا وہ اپنے حساب سے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اچھا کام کیا. میں نے کہا تم سمجھ نہیں رہے، وہ کافروں کا اقلیتی کمیشن تو ہے لیکن وہ خود کو کافر مانتے ہیں قادیانی؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر ان کو کافروں کے حقوق کیوں دے رہے ہو؟ پہلے اس سے آئین پہ دستخط کراؤ، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان ایکسیپٹ کراؤ، پھر اس سے فنڈامنٹل آف رائٹس ملیں گے. یار آئین تو سمجھو. ہمارے آئین کو نہیں مانتا، ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، اور وہ خود کو کافر مانتا نہیں ہے، تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے ان کو حقوق دے رہے ہو. اچھا پھر ان کو سمجھ آئی کہ یار بات تو ٹھیک ہے. تو بھائیو یہ ہر دور میں قادیانیوں کے لیے سازشیں ہوتی آ رہی ہیں. ہمارا اعلان ہے قیامت تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک یہ ختم نبوت کا قانون بھی رہے، اسے کسی کا باپ بھی بدل نہیں سکتا. اس پر میرے ملک میں میرے بچوں کے، ہمارے اکابر کے، ہمارے جوانوں کے، ہمارے خواتین کے اور ہمارے علماء کی قربانیاں لگی ہیں اس پر. ایسے نہیں ہے. اس کی انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.